مصطفیٰ میرے خیال ہے آپ دونوں ان دونوں سے پہلے آپ سے ہی پوچھا جائے کہ کارکردگی جو آپ ان کو نیوٹرل جانتے ہیں؟ نہیں سر، نیوٹرل تو کہنا آپ کو پتا ہے کہ وہ تو بری عمران خان بات صاحب نے ڈیفینیشن دے دی ہوئی ہے، وہ میں نہیں کہہ سکتی، بھائی ہیں ہمارے. لیکن یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک سال جو کہ پرائم منسٹر، میں سنوا دیتی ہوں انہوں نے کیا کہا پرائم منسٹر نے کہ ان کی کامیابیاں کیا ہے، ذرا سنوائیے گا پرائم منسٹر نے، پھر ہم تبصرہ لیتے ہیں. جی. الحمدللہ نہ صرف ہم ڈیفالٹ سے نکل آئے ہیں بلکہ الحمدللہ جو ہمارا جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں یعنی شکست و ریکس سے نکل کر استحکام کی طرف جا رہے ہیں. ابھی 2018 میں جو انفلیشن تھی وہ 3.5% تھی، اب ماشاءاللہ یہ آج 1.6% ہے. پاکستان کے اگر ریزرو جو ہیں 12 یا 13 بلین ڈالر پہ پہنچ گئے ہیں. یہ مہنگائی آج 1.6% پہ آ گئی ہے. پالیسی ریٹ بینکس کا 12% پہ آ کر ایکسپورٹس بتدریج بڑھ رہی ہیں. باہر سے اربوں ڈالر بھجواتے اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ معیشت کے بارے میں پرائم منسٹر نے کہا کہ سب سے کم شرح ہو گئی ہے انفلیشن کی ساری، وہ تو ظاہر ہے آپ کے سامنے، لیکن کیا سیاسی طور پر مستحکم ہے یہ حکومت؟ جی شکریہ. میرے خیال سے پہلے ایک سال میں کسی بھی حکومت کی کارکردگی جانچنے کے لیے پاکستان جیسے ملک میں 3 بڑی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. پہلی ہوگی پالیٹکس اٹ سیلف، کہ کیا ملک کے اندر جو جن حالات کا شکار پاکستان تھا، سیاسی بے یقینی کا سامنا تھا، سیاسی بے چینی کا سامنا تھا، کیا اس عدم استحکام کو ختم کیا جا سکا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ اٹھا لیں لا اینڈ آرڈر کو، کہ کیا عوام کا جان و مال کو حکومت اس کا تحفظ یقینی بنا سکی ہے یا نہیں، وہ صورتحال کیسی رہی. اور تیسرا معیشت. یہ 3 براڈلی بڑے میرے نزدیک اہمیت کے حامل 3 پیرامیٹرز ہیں. جی ہاں. اب اگر پالیٹکس کی طرف دیکھیں تو سیاسی عدم استحکام، سیاسی بے یقینی کو حکومت ختم کرنے میں نہ صرف ناکام رہی ہے، کوئی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر ڈائیلاگ کے ذریعے کوئی راستہ نہیں نکال سکی، اور صورتحال کو مزید پیچیدہ بنایا ہے. اسی وجہ سے جو کرائسس آف لیجٹمیسی ہے کہ آج آپ اسلام آباد میں کسی بھی سفارت خانے میں چلے جائیں، کسی بھی سفارتی تقریب میں چلے جائیں، اور بین الاقوامی دنیا کے سامنے بھی، پاکستانیوں کی نظروں میں بھی، اس حکومت کو جو سب سے بڑا کرائسس ہے جس کا یہ شکار ہے وہ ہے اخلاقی حیثیت، کرائسس آف لیجٹمیسی. آپ 60 صفوں کے ضمیمے ضرور چھاپ دیں، لیکن جتنا کچھ بھی آپ کر لیں گے، آپ سے جب ایک سوال کیا جائے گا کہ جناب آپ کیا اس جگہ پر ہونے کے مستحق تھے، تو اس کے نتیجے میں جو جواب آئے گا آپ کی ہر کارکردگی دھڑام سے نیچے گر جائے گی. جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا تعلق ہے، پچھلا 1 سال پاکستانیوں کے لیے بہت تشویشناک رہا کہ ہم تقریباً 2000 کے لگ بھگ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار، ہمارے فوجی، ہمارے پولیس کے اہلکار شہید ہوئے. ایک ایسی جنگ میں شہید ہوتے جا رہے ہیں. آج بھی بنو ہم جو یہ پروگرام کر رہے ہیں، ایک بڑا افسوسناک واقعہ جاری ہے، اور ہماری سیکیورٹی فورسز بڑی بہادری سے اس کا جواب دے رہی ہیں. تو ملک کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے صورتحال ہے، ٹیررزم کے حوالے سے صورتحال ہے، عوام کے جان و مال کو اس کا تحفظ یقینی بنانے کے حوالے سے صورتحال ہے. 60% پاکستان میں آج ریاست کی ریٹ ختم ہو چکی ہے. 60% پاکستان میں آج آپ مغرب کے بعد باہر نہیں نکل سکتے. کوئٹہ کے باہر آپ مجھے بتائیں بلوچستان میں آپ کہاں جا سکتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کی پشاور ویلی کے علاوہ سدرن ڈسٹرکٹس کا کیا حال ہے؟ بنو اس میں شامل ہے جہاں پر ابھی ایک واقعہ چل رہا ہے. پارا چنار کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ پارا چنار میں پچھلے کئی ماہ سے جو انسانی المیہ وہاں پر جنم لے چکا ہے کہ اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں بھی راستہ نہیں نکال پا رہے. تو لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں بھی مجھے حکومت کی کوئی خاص کارکردگی نظر نہیں آتی. اور تیسری جو بات ہے معیشت، دیکھیں یہ بات انڈیکیٹرز اپنی جگہ پر درست ہیں کہ انفلیشن کی شرح، مہنگائی کی بڑھنے کی جو رفتار ہے، مہنگائی نہیں، مہنگائی کی جو بڑھنے کی رفتار ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، ورلڈ بینک کی رپورٹ موجود ہے جو کہتی ہے کہ 10 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. بالکل. تو آدھا ملک جہاں پر آپ کا سطح غربت سے نیچے جا چکا ہو، اور اس میں 1.5 کروڑ لوگ پچھلے سال میں گئے، ان کے دور حکومت کے پہلے سال کے اندر چلے گئے الیکشنوں کے بعد. تو
یہ بات درست ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے ہمیں ہماری اکانومی کو ایک بریدنگ سپیس ملی ہے، جو معاشی اشاریے ہیں ان کے اندر بہتری آئی ہے، تھوڑی مگر سی ابھی بھی بہتری آئی ہے، بہت لیکن کچھ اثرات ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ہاں وہ بھی اس کے اثرات کو سامنے لے کے آنے کے لیے آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنی ہوگی، سیاسی ڈائیلاگ کرنا پڑے گا، سیاسی ڈائیلاگ کرنا پڑے گا اور عدم استحکام